بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور حالات زندگی۔ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جناب لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ کے بھائی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین بابل عراق کے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت کا آغاز کیا، جناب لوط علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے سخت ترین حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہمیشہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ رہے اور نمرود کے ساتھ مبارزت میں ابراہیم علیہ السلام کے یک و تنہا یار و مددگار تھے۔ جیسا کہ بی بی سارہ سب سے پہلی خاتون تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے 30 سال تک اپنی قوم میں زندگی گزاری، اسے خدا کی طرف دعوت دی اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد اور ان کی بیوی سارہ کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں پیغمبر مرسل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک سخی، بزرگوار اور مہمان نواز انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے۔ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اپنی قوم کے ہمراہ بڑی دردناک اور تلخ ترین زندگی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بڑی جرأت مندی سے ان کا مقابلہ کیا اور ہدایت و تبلیغ کی ذمہ داری کو جاری رکھا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی ہمشیرہ سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد ایک کنیز بنام ہاجرہ کا ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 4 افراد پر مشتمل یہ گروہ وہاں سے سرزمین فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ نے یمن، شام کی شارح عام میں سکونت اختیار کی۔ جو بھی وہاں سے گزرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے توحید اور آئین حق کی دعوت دیتے۔ بعض لوگ انہیں کہتے کہ آئین شاہ نمرود کے مخالفت مت کرو، وہ اپنے مخالفین کو قتل کر دیتا ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف و خطر اپنے راستے کو جاری رکھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کام یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ علیہ السلام کے خیمہ کے پاس سے گزرتا اسے اپنا مہمان بناتے۔ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سکونت پذیر تھے، وہاں سے 7 فرسخ 21 میل کے فاصلے پر کئی ایک شہر اور دیہات تھے جو ہر قسم کی نعمت خدا سے مالا مال تھے۔ تحت نگاہ پھلدار درخت تھے، جو کوئی بھی ان شہروں سے گزرتا بلا چو چرا کے پھلوں سے استفادہ کرتا۔ ابلیس ہمیشہ انسانوں کی طاق میں رہتا ہے، بالخصوص اگر وہ نعمتوں سے سرشار ہوں تو وہ ان سے تسلط حاصل کرتا ہے اور انہیں غافل کر دیتا ہے۔ اس نے لوگوں کے عیش و نوش سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں لواط جفتی کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے اس نے خود انسانی روپ دھارا اور ہر کس و ناقص کو دعوت دے تاکہ اس کے ساتھ لواط کرے۔ آہستہ آہستہ یہ غلط کام عام ہو گیا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مرد مرد اور عورت عورت پر اکتفا کرنے لگی۔ بعض لوگ اس غیر فطری صورتحال سے بہت ناخوش تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بدترین صورتحال کے بارے میں شکایت کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بطور مبلغ ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں وعظ و نصیحت کریں اور اس غلط کاری کے عواقب سے ڈرائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے جو مختلف شہروں سدوم، عمورہ، ادوام، سورہ اور صبورہ میں آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اوپر والے علاقے اور حضرت لوط علیہ السلام 8 فرسخ 24 میل کے فاصلے پر نیچے والے علاقے میں آباد ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، تم کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جناب ابراہیم کا خالہ زاد بھائی ہوں۔ یہ وہی ابراہیم ہیں جنہیں شاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور آگ نے نہ صرف یہ کہ انہیں جلایا نہیں بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی تھی۔
وہ ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کے نزدیک کچھ میلوں کے فاصلے پر سکونت پذیر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، خدا سے ڈریں، نیک راہ پر چلیں اور برے کاموں سے باز آئیں، خدا کی شان میں گستاخی مت کریں، اس سے ڈریں، غیرت کا مظاہرہ کریں اور خدا کو مت بھلائیں، ورنہ خداوند متعال تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کے شہر سے گزرتا تو اس شہر سے بعد فل لوگ اسے گرفتار کر لیتے تاکہ اس کے ساتھ بدفعلی کریں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچتے اور اسے ان کے ہاتھوں سے نجات دلاتے۔ مذاہب حقہ کی ایک سنت اور طریقہ کار شادی بیاہ کرنا ہے، جو خواہشات جنسی کو فطری راستے سے پورا کرنے اور بقائے نسل کا سبب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی منطقہ سے شادی کی تاکہ لوگ بھی اس روش میں سنت پر عمل کریں اور جنسی بہرروی سے دستبردار ہو جائیں۔ اس شادی کا ثمرہ یہ نکلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کچھ مدت کے بعد کئی ایک بیٹوں کے باپ بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل شب و روز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہے اور ہر قسم کے فاسد کا مقابلہ جاری رکھا، لیکن ان کے محکم بیانات نے ان پر ذرا برابر اثر نہ کیا۔ یہ صورتحال کئی سال تک طول پکڑ گئی۔ آخرکار ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم ہماری توہین کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ان لوگوں کے سدھرنے کی کوئی توقع نہ تھی اور وہ سخت عذاب الہی کے سوا کسی اور چیز کے مستحق نہ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام جو سال ہر سال سے ان پر مہربان تھے کہ شاید وہ راہ حق پر آ جائیں، سخت ناخوش ہوئے اور ان کے لیے بد دعا کی۔ قوم لوط کے غلط افعال میں سے ایک فعل کمان کے ذریعے ایک دوسرے پر گولہ یا دانہ پھینکنا تھا، حتیٰ کہ بعض مواقع پر شرط لگاتے تھے کہ جسے وہ دانہ لگے گا وہ اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی۔ وہ لوگ عمومی طور پر گزرگاہوں پر کھڑے ہو کر ببل چباتے رہتے تاکہ شہود پرستی کے لیے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ وہ لوگ لمبے لمبے فاخرہ لباس پہنتے کہ آج کے زمانے میں دنیائے عرب کی رقاصائیں ویسا ہی لباس پہنتی ہیں، کوٹ یا قمیض کے بٹن کھلے رکھتے تھے۔ وہ لوگ ایسے ایسے برے افعال انجام دیتے کہ جنہیں لکھنے سے اور بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ منو جملہ ان لوگوں کے برے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ بدفعلی انجام دینے کے لیے لوگوں کے راستے پر بیٹھ جاتے اور سرِ عام لوگوں کے سامنے منکرات کو انجام دیتے۔ قوم لوط علیہ السلام کا ایک غلط کام یہ بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ مارتے اور انتہائی گندی گالیاں دیتے، بچوں کے کھیل کھیلتے، جوا کھیلتے، آلات موسیقی بجانے میں مصروف رہتے، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا برا کام نہ تھا جسے وہ انجام نہ دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس قدر سخت واعظ و نصیحت کرتے ان تاریک دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ حضرت سے کہتے، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے لیے عذاب خدا لے کر آؤ۔ قوم لوط ہٹ درمی اور ہوس بازی میں حد سے بڑھ چکی تھی۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام نے رنجیدہ ہو کر کہا، پروردگار تو اس فساد پھیلانے والی قوم پر مجھے کامیاب فرما۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ قوم لوط کے حالات میں لکھتے ہیں کہ اس قوم کا لواط جیسے کبھی گناہ کا انجام دینے کا ایک اصلی عامل یہ تھا کہ وہ لوگ انتہائی درجے کے بخیل تھے۔ چونکہ ان کے شہر شام کے کاروانوں کے راستے بھی تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اس بدفعلی کے ذریعے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں۔ اس کے نتیجے میں یہ غلط کاری ان کے درمیان رواج پا گئی۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام پر سخت ترین عذاب نازل ہوا۔ دعا ہے کہ ہمارا معاشرہ ان غلط کاریوں سے پاک رہے جن میں قوم لوط مبتلا تھی، کیونکہ اس فعل کی سزا انتہائی سخت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جس نے کسی پر گٹھلی پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس شخص پر اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی جب تک وہ گٹھلی زمین پر گر نہیں جاتی۔ اس کے بعد فرمایا، گٹھلی پھینکنا کنویں میں لوط علیہ السلام کی عادت تھی۔ ان کے غلط کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ پخانہ کرنے کے بعد مقام پخانہ کو پانی سے دھوتے نہیں تھے، غسل جنابت انجام نہیں دیتے تھے، انتہائی کنجوس تھے، وہ کبھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتے تھے۔ ہاں، وہ نعمات الہی میں غرق تھے، پھلدار درخت اس قدر زیادہ تھے کہ سورج کی شعاعیں زمین پر نہ پڑتی تھیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ خدا کا شکر ادا کرتے اور اس کے راستے پر چلتے، اس قدر آلودگی اور غلط کاری میں غرق تھے کہ کسی میں جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کے شہروں سے گزرتا، کیونکہ اس کے اموال لوٹ لیتے اور اسے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قدر یک و تنہا اور مظلوم تھے کہ ان کا قریبی ترین شخص کہ جسے چاہیے تھا کہ ان کا رازدار، اسرار کا محافظ، مخلص دوست اور ان کے اہداف میں ان کا مددگار ہوتا، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کرتا بلکہ مخالفت کرنے میں پیش ہوتا اور مختلف حوالوں سے مخالفین کی مدد کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے 30 سال تک اپنی قوم میں ایک پہاڑ کی مانند ڈٹ کر اسے تبلیغ کی، ہر روز ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور انہیں عذاب خدا سے ڈرا کر حق کی طرف رہنمائی کرتے۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام نے ہر حوالے سے ان پر حجت تمام کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے استاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند ایک سخی اور مہمان نواز انسان تھے۔ جو کوئی بھی ان کے پاس آتا انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرتے، لیکن جب ان کی قوم کے افراد کسی مسافر یا نئے مہمان کو دیکھتے تو اس پر پتھر پھینکتے، جسے پتھر لگ جاتا اسے پکڑ کر اس کے اموال چھین لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کا انجام دیتے۔ اس لوٹ مار اور عملے کبھی کے عوض اسے 3 درہم بطور جرمانہ دیتے۔ کلی طور پر وہ لوگ انحرافات اور اخلاقی و جنسی آلودگیوں میں غرق تھے، عمومی محافل میں ساز و آواز کے ساتھ ننگے ہو کر باہم رقص کرتے، جیسا کہ آج کل کے دور میں مغربی اور مغرب زدہ مسلم ممالک کے کلبوں میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ برائیوں اور غلط کاریوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان کی برائیوں کی وجہ سے زمین نے اس قدر گریہ کیا ہے کہ اس کے اشک آسمان تک پہنچ گئے اور آسمان اس قدر رویا کہ اس کے آنسو عرش تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ان پر سنگ باری کرنے کا حکم دیا۔ اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل بھی ابھی آگے بیان ہوگی۔ جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ رسالت کی مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری ساری خدائی کے پالنے والے اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگ شہود پرستی کے لیے سارے جہان کے لوگوں میں مردوں ہی کے پاس جاتے ہو اور تمہارے واسطے جو بیویاں تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ یہ کچھ نہیں بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تم ضرور نکال کر باہر کر دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں یقیناً تمہاری ناشائستہ حرکت سے بیزار ہوں، اور دعا کی، پروردگار، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے لڑکوں کو نجات عطا فرما۔ ہم نے ان کو اور ان کے سب لڑکے بالوں کو نجات دی مگر لوط علیہ السلام کی بوڑھی عورت کہ وہ پیچھے رہ گئی اور ہلاک ہوئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا۔ تو جن لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا تھا ان پر کیا بری بارش ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں بھی ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے بتیرے ایمان لانے والے نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔
بالآخر عذاب پر معمور فرشتے بشرا لبادہ اوڑھ کر جناب لوط علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے۔ اس وقت لوط علیہ السلام کھیتوں کو پانی دینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جب ان خوبصورت جوانوں کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم مسافر ہیں، آج رات آپ کے ہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اپنی منحرف قوم کی غلط کاریوں اور دوسری طرف ان خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی وجہ سے روحانی طور پر انتہائی پریشان ہوئے اور اپنے آپ سے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اگر ان حسین و جمیل جوانوں کو مہمان بناتا ہوں تو آبرو ریزی کا خوف ہے۔ اس صورتحال سے اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ دن انتہائی سخت اور خوفناک ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام جو بہت مہمان نواز تھے، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں اپنے گھر لے جاتے۔ انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس لیے کہ وہ وہاں کی صورتحال سے آگاہ ہوں۔ آدھے راستے میں حضرت نے ان سے کہا، اس شہر میں منحرف اور غلط کار لوگ رہتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی کہ اگر مہمانوں میں مقابلہ کرنے کی جرأت و طاقت ہے تو خود ہی اپنا حساب بے باک کریں۔ البتہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو اس قدر روکے رکھا کہ رات کی تاریکی چھا جائے اور وہ اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شریر و غلط کار قوم کی آنکھوں سے بچتے بچاتے عزت سے انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی خاطر تواضع کر سکیں۔ بہرحال یہ مہمان جیسے تیسے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ ان کی بیوی چھت پر گئیں اور آگ جلائی۔ اس سے یہ شریر و ذلیل قوم سمجھ گئی کہ آج رات حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ مہمان ہیں۔ ان لوگوں نے ہر طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ جب ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو جناب لوط علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اغیار کو یہاں پر مت لانا؟ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ ان کی ہوس پرستی کے بارے میں آگاہ تھے، لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ شادی اور نکاح کی باتیں شروع کر دیں، جو جنسی عزائم کو پورا کرنے کا فطری طریقہ اور بقائے نسل کا موجب ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ میری لڑکیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے نکاح کرو اور اغلام جیسی لعنت سے دور ہو جاؤ۔ خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس بدکار قوم سے مایوس ہو چکے تو کہا، کاش میرے پاس قوت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ ہاں اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بے کسی و تنہائی کو یاد کرتے ہوئے کہا، اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو یوں تمہارے ہاتھوں خوار نہ ہوتا۔ اگر تم کوئی زیادتی یا ظلم کرتے تو میں اپنا دفاع کرتا اور تمہاری طرف سے ہر قسم کے دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ قوم لوط کے اندر کوئی ایک بھی اچھا اور صاحب غیرت شخص نہ تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی حمایت پہ اٹھ کھڑا ہوتا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا یوں تعبیر کرنا کہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان صرف ایک شخص ہی عقل مند، سمجھدار اور قول کا پکا ہوتا تو تم اس قدر رسوا نہ ہوتے۔ ادھر عذاب پر معمور فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھے تو خوبصورت نوجوان کی شکل و صورت میں شہر سدوم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ایک لڑکی دیکھی جو کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی سے مہمان بننے کا اظہار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو قوم کے شریر بدکار افراد کی وجہ سے پریشان ہوئی، لہٰذا اسے ان لوگوں کو مہمان بنانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس نے سوچا کہ اس معاملے میں اپنے پدر بزرگوار سے مدد لے، لہٰذا اس نے مہمانوں سے مہلت مانگی اور اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو بہت پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی سے ان نوجوانوں کے بارے میں تفصیل سے پوچھا
اور اس مشکل کو بہتر طور پر سلجھانے کے لیے اپنی بیٹی سے صلاح مشورہ کیا۔ شاید وہ انہیں اپنا مہمان بنانے اور ان کا استقبال کرنے میں متردد تھے اور اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ان سے معذرت خواہ کر لیں لیکن یا انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی مہر و محبت اور مہمان نوازی کی صفت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ مخفی طور پر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر دور سے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے جائیں اور انہیں عزت و احترام سے اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا اور آنے والے نئے مہمانوں کا استقبال کیا۔ لوگوں سے بچ بچا کر بڑی احتیاط کے ساتھ انہیں گھر لے آئے اور انہیں اندر بٹھا کر گھر کا دروازہ بند کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ یوں حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی سخت حالات کے باوجود مہمان نوازی کی صفت کو بطور احسن انجام دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شہر میں آنے والے مہمان فرشتے تھے جو عذاب الہی نازل کرنے پر مامور تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی سرکش قوم غلط کاریوں کی تمام حدیں پھلانگ چکی تھی، وہ ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے انہیں شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ سال ہر سال سے ذلت و خواری کی زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے اور خدا کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے برعکس عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے الٹے کاموں کے حساب سے ان کی سزا معین فرمائی، آسمان سے پانی کی بارش کے بجائے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی۔ ادھر جب مہمان فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تھے تو انہوں نے ان میں سے ایک جوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کس ماموریت پر آئے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے قوم کو ہلاک کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کیا اسی وقت یہ کام کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم کی زندگی آج رات کے آخری لمحات تک ہے۔ اس دوران میں شریر و غلط کار قوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئی، ان کا گھر توڑ پھوڑ دیا اور لوگ اندر داخل ہو گئے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زور سے ان کے منہ پر مارا کہ وہ لوگ ایسے اندھے ہوئے جیسے ان کی آنکھیں ہی نہ تھیں۔ جب ان لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ عذاب آ چکا ہے جس کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کئی بار انہیں بتا چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب لوط علیہ السلام سے کہا آپ اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر رات میں لوگوں کی نگاہوں سے دور شہر سے باہر چلے جائیں، لیکن اپنی بیوی کو مت لے جانا کیونکہ وہ بھی عذاب شدگان میں سے ہے۔ قوم لوط کے اندر کوئی عقل مند شخص تھا، اس نے قوم سے کہا عذاب آ چکا ہے لیکن لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان والوں کو شہر سے باہر مت جانے دیں کیونکہ جب تک وہ تمہارے درمیان ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ شہر سے باہر نہ جا سکے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا اور ان سے کہا اس نور کے اندر آ جائیں، کوئی بھی آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پائے گا۔ بس حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ہمراہ یوں شہر سے نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس واقعے سے مطلع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پتھر نازل ہوا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ جب فجر طلوع ہوئی تو ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے شہر کے چاروں کونوں پر جا کر کھڑے ہوئے، اس سرزمین کے 7 طبقوں کے شہر سے جدا کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ زمین اس قدر آسمان کے نزدیک لے گئے کہ اہل آسمان اس سرزمین پر بسنے والی مخلوق کی آواز سننے لگے۔ پھر اس زمین کو قوم لوط پر الٹا دیا اور ان پر مسلسل کھرنچے دار پتھروں کی بارش برسا دی جن پر خدا کی جانب سے نشانات لگے ہوئے تھے۔
بس ان کا شہر الٹ گیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، اور وہ لوگ بری طرح تباہ ہو گئے۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی دکھوں بھری زندگی کی داستان اور ان کی ہٹ دھرم قوم کی عاقبت، کہ ان لوگوں نے نہ ہین کی اور نہ ہمدردانہ نصیحتوں پر کان دھرے، اور ان بدبختوں نے اپنی دنیا و آخرت برباد کر لی۔ شاید تمام پیغمبروں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی مانند کوئی اور پیغمبر مظلوم تر نہ ہو کہ انہوں نے 30 سال اپنی قوم کو راہ حق کی جانب ہدایت دی، لیکن کسی نے بھی انہیں مثبت جواب نہ دیا۔ جس وقت عذاب نازل ہونے لگا تو ان شہروں میں حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کسی اور صاحب ایمان کا گھر نہ تھا۔ ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی قوم کی حامی تھی۔ جس رات میں حضرت لوط علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے تو ان کی بیوی لوگوں کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلی، لیکن آسمان سے پتھر نازل ہوا جو اسے لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس ماجرے کے بعد ایک مدت تک زندہ رہے اور بالآخر خدا سے جا ملے۔ ان کا مرکز مطہر قریہ کفر بریک میں مسجد خلیل سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں 60 انبیاء کے روضے ہیں۔